إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دینی بھائیوں، میرے اپنے بزرگوں، نوجوانوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء، خصوصاً آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دینی بھائیوں، آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے جس موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں، وہ موضوع ہے جمعہ کے آداب و احکام. آج جو جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا احکام بیان فرمائے اور آپ نے کیا آداب سکھائے ہیں. انشاءاللہ اس موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں ہوں، چاہے جس انداز میں ہوں، اگر وہ حق ہیں اور کتاب و سنت کی باتیں ہیں اور وہ باتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی توفیق عطا فرما. آمین. دینی بھائیوں، جمعہ کا دن یہ بڑا عظیم دن ہے. بعض لوگ اسے صرف چھٹی کے طور پر مناتے ہیں کہ بہت سی جگہوں پر جمعہ کو چھٹی ہوتی ہے، یا جہاں چھٹی نہیں بھی ہوتی ہے تو بس یوں ہی یہ دن آتا ہے اور چلا جاتا ہے. حالانکہ جمعہ کا دن یہ بڑا افضل دن ہے. اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جمعہ کے نام سے ایک سورت ہی نازل فرما دی، اور آپ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے لیے ندا لگائی جائے، اذان دی جائے، تو کام دھام، کاروبار، سب کچھ بند. فاسعوا الی ذکر اللہ، تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، مسجد کی طرف آؤ. یعنی جو کاروبار، بزنس حلال ہے، اب اس کی بھی اجازت نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا اہم ہے کہ حکم دیا گیا اہل ایمان کو کہ جو ہی وقت ہو سب کچھ چھوڑ کر، کاروبار بند کر کے آپ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہو جائیں. اور اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے، اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے. جمعہ کا دن یہ افضل، تمام ایام میں سب سے افضل ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سال کے 12 مہینے میں رمضان کا مہینہ یہ سب سے اہم افضل ہے، اسی طرح ہفتے میں جو 7 دن ہوتے ہیں، ان 7 دنوں میں سب سے افضل دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے، سب سے افضل دن. اور صحیح مسلم کی حدیث
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، جمعہ کے دن اٹھایا گیا، جمعہ ہی کے دن انہیں جنت سے نکالا گیا، جمعہ ہی کے دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اور جمعہ ہی کے دن قیامت قائم ہوگی۔ یہ تمام دنوں کا سردار ہے، اور اس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کئی ایک اعمال رکھے کہ آدمی یہ عمل کرے تو یہ ثواب ملے گا۔ اور ایک دوسرے لحاظ سے آپ دیکھیں تو جمعہ کا دن یہ تجدید ایمان کے لیے بھی ہوتا ہے کہ سارے مسلمان ایک جگہ جمع ہوں اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ اور دیکھیں آپ، اسی لیے اس کو یوم الجمعہ کہا جاتا ہے، یعنی جمع ہونے کا دن۔ اور فقہا نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ پورے علاقے کے مسلمان ایک جگہ جامع مسجد میں جمع ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے یہاں مجبوری ہے، تعداد لوگوں کی زیادہ ہے، مسجدیں اتنی بڑی نہیں ہیں، تو ہر جگہ نماز ہوتی ہے، ورنہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ جمعہ کی نماز یہ جامع مسجد میں ہو، یعنی پورے علاقے کے مسلمان ایک جگہ جمع ہوں، اچھا لباس پہن کر آئیں، پہلے آئیں، ایک اچھا ماحول ہو، مسلمانوں سے خطاب ہو، اس سے ان کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، علم میں زیادتی ہوتی ہے، ایک روحانی منظر ہوتا ہے، ایک روحانی منظر ہوتا ہے۔ تو جمعہ کا دن یہ کئی لحاظ سے بڑا افضل دن ہے، اور اس دن میں کئی ایک عبادتیں رکھی گئی ہیں۔ ہم ان عبادتوں کو انجام دے سکتے ہیں، ان اعمال کو، جسے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا۔ سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن بطور خاص یہ ثواب کا باعث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آدمی اگر جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اس کے لیے ایک نور عطا کیا جاتا ہے، روشنی عطا کی جاتی ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کرتا ہے، ان کا اہتمام کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ فتنہ دجال یہ بڑا خطرناک فتنہ ہے، اور اس کی خطرناکی کی وجہ سے ہر نماز میں ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو اتنا بڑا فتنہ، آپ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کی تلاوت کریں، اس فتنے سے محفوظ رہیں۔ اور بعد دوسری روایتوں میں سورہ کہف کی آخری 10 آیتوں کا بھی تذکرہ ملتا ہے، تو ان کے بھی اہتمام سے آپ کو یہ فضیلت ملے گی۔ یہ سورہ کہف کی تلاوت جمعرات کی رات جب شروع ہوتی ہے تو اس وقت سے لے کر جمعہ کے دن مغرب سے پہلے آپ جب پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، یہ بھی ایک عظیم عمل ہے۔ یوں تو نبی پر ہمیشہ درود بھیجنا چاہیے، آدمی کو جب موقع ملے، جب اہتمام کر سکتا وہ کرنا چاہیے، لیکن بطور خاص جمعہ کے دن درود بھیجنا یہ عظیم ثواب کا باعث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اگر مجھ پر کوئی ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا۔ ہر شخص اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، ہر شخص محتاج ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے درود بھیجا، اس کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں بیان فرمایا کہ ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، کہ تمام دنوں میں جو سب سے افضل دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ فاکثروا علی الصلاۃ فیہ، تو لہٰذا تم کثرت کے ساتھ اس دن مجھ پر درود بھیجو۔ فاکثروا علی، کثرت کے ساتھ جس قدر ہو سکے توفیق ملے تم درود کا اہتمام کرو۔ اور اس لیے بھی کہ فإن صلاتکم معروضۃ علی، کہ جو تم درود بھیجتے ہو وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔
جو درود بھیجتے ہو وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو درود کس طرح پیش کیا جائے گا آپ پر؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے جسم کو باقی رکھا ہے، مٹی کو حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسم کو کھائے۔ تو یہ کتنی عظیم بات ہے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہمارا درود پڑھنا، درود بھیجنا یہ نبی کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ فلاں امتی نے درود بھیجا ہے۔ دنیا میں امام حرم اگر ہم کوئی پیغام ان تک پہنچائے، پیغام پہنچ جائے، وہ پہچان لیں، ہمیں کتنی خوشی ہوگی، کتنی خوشی ہوگی۔ آپ سوچیں کہ ہمارے اور آپ کے نبی، ہمارے اور آپ کے آقا نبی ہم درود بھیج رہے ہیں اور ہمارا درود نبی کے پاس پیش کیا جا رہا ہے، یہ کتنا عظیم عمل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ درود کے حوالے سے ہمارے یہاں افراط و تفریط کا معاملہ ہے۔ ہماری جماعت میں بہت کم لوگ درود کا اہتمام کرتے ہیں، بہت کم لوگ درود کا اہتمام کرتے ہیں۔ وہاں دوسری طرف تفریط یہ ہے کہ لوگ اپنی طرف سے نہ جانے کیسے کیسے درود ایجاد کرتے ہیں، ان کا اہتمام کرتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے درود، اور اس کی فضیلتیں بھی الگ الگ گڑھ لیا کرتے ہیں۔ بھائی دیکھیے، درود کے تعلق سے جو مسنون ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، بیان کی ہیں، درود کے جو صیغے، جو کلمات ہیں، ان کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں بہت کم اہتمام ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب نبی کا نام آتا ہے اتنے بڑے قائل ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری زبان سے نہیں نکلتا، نہیں نکلتا۔ میں آپ سارے لوگ سوچے کہ آج سے پہلے کب ہم نے نبی پر درود بھیجا تھا؟ سوچے، میں آپ سب سوچ، نہیں بھیج پاتے، نہیں اہتمام کر پاتے۔ کتنا عظیم عمل ہے۔ آپ دکان پہ ہیں، راستے میں چل رہے ہیں، مسجد میں ہیں، گھر میں ہیں، آسانی کے ساتھ آپ درود کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اور بطور خاص جمعہ کے دن، یہ جمعہ کا دن یوں ہی آتا اور چلا جاتا ہے۔ بڑی توفیق ملی تو جمعہ کی نماز پڑھ لی، وہ بھی اخیر میں آ کر۔ بھائی یہ جمعہ کا دن اس لیے بھی آتا ہے کہ کثرت کے ساتھ ہم کو درود بھیجنا ہے۔ یہ جمعہ کا تقریباً آدھا دن نکل گیا، میں آپ سارے لوگ سوچے کہ کتنی مرتبہ ہم نے درود بھیجا؟ نہیں بھیجا۔ شوق نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے۔ عمل ہمارے یہاں صرف باتیں ہیں، بڑی بڑی باتیں، لمبی لمبی۔ عمل کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو پورے نظر آتے ہیں۔ تو بطور خاص جمعہ کے دن درود کا اہتمام ہونا چاہیے، کثرت کے ساتھ۔ درود کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور نبی پر درود بھیجنا یہ حق ہے، حق ہے۔ نبی سے محبت کا تقاضا ہے کہ نبی پر درود بھیجا جائے، اور جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ بھیجنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ اس لحاظ سے بھی اگر ہم دیکھیں تو جمعہ کا دن آتا ہے، چلا جاتا ہے، بڑی مشکل سے جمعہ کی نماز پڑھ لیے، بس کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر نہیں ہو پاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک خاص چیز یہ کہ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہے کہ آدمی اس میں اللہ کو یاد کرے، جو کچھ مانگے، دعا کرے تو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، اللہ نے ایک ایسا وقفہ رکھا ہے کہ ایک مسلمان جو کچھ مانگے، جو مانگنا چاہے، اسے رد نہیں کیا جاتا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے۔ اب وہ وقت گھڑی کون سی ہے؟ اس سلسلے میں صحیح بات علماء نے لکھا ہے کہ عصر کے بعد کا جو آخری وقفہ ہوتا ہے، عصر کے بعد آخری وقفہ جو ہوتا ہے، اس وقت جو کچھ بندہ مانگے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اسی لیے بعض سلف کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ عصر سے لے کر مغرب تک یہ پورے وقفے کا اہتمام کیا کرتے تھے اور اللہ کو یاد کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ عصر اور مغرب کے درمیان کتنا وقفہ ہوتا ہے؟ بمشکل 2.5 گھنٹہ۔ اگر 2.5 گھنٹہ بھی اگر آپ معاملے، اتنا بڑا آفر، 2.5 گھنٹہ بھی اگر آپ پکڑ لیں، اتنا بڑا آفر کہ آدمی جو مانگنا چاہے اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے۔ میں کہتا ہوں کہ 2.5 گھنٹہ بھی لگا لیں
کیا بڑی بات ہے؟ پورا دن بھی لگانا پڑے کیا بڑی بات ہے؟ ہر انسان محتاج ہے، کوئی کاروبار کو لے کے پریشان ہے، کوئی گھریلو الجھنوں کا شکار ہے، کسی کے یہاں کوئی اور مصیبت، کسی کے یہاں کوئی اور پریشانی۔ میں کہتا ہوں پورا دن بھی آپ کو لگانا پڑے کیا بات، کیا معاملہ، لگائیں یار۔ ابھی جلدی میں نے ایک صاحب کے بارے میں سنا کہ ان کو ٹکٹ کی ضرورت تھی، تو آج رات میں ہی جا کے لائن لگا کے بیٹھ گئے، یعنی پوری رات وہ جاگتے رہے، لائن میں لگے رہے کہ کل ان کو ٹکٹ کی ضرورت ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی چیز بٹنے لگ جائے، آدمی کو لائن لگا کے لینا پڑے، 5 گھنٹہ بھی اگر آدمی کو لائن میں لگنا پڑے، آدمی تیار ہو جائے گا اس کے لیے۔ اور علماء نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ عصر کے بعد کا جو آخری وقفہ ہے، آخری جو پہر ہوتا ہے، اس وقت بندہ جو اللہ سے مانگے اللہ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اہتمام نہیں ہو پاتا۔ یہ جمعہ کا دن آتا ہے اور چلا جاتا ہے، اہتمام نہیں ہو پاتا۔ ہر شخص محتاج ہے، ہر ایک کے یہاں کسی نہ کسی لحاظ سے آپ دیکھیں پریشانی ہیں، دقتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، لیکن توفیق نہیں ملتی۔ وجہ کیا ہے کہ ایمان کی کمی، ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے کہ رب نے فرمایا تو ملے گی وہ چیز، بھروسہ نہیں ہے، یقین نہیں میرے بھائی۔ تو کتنے لحاظ سے آپ دیکھیں جمعہ یہ کتنا عظیم ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن ایک خاص عبادت، بلکہ مرکزی عبادت جو ہے وہ جمعہ کی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کو رکھا۔ یہ جمعہ کی نماز اتنا اہم ہے، اتنا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ کوئی اگر جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اور لگاتار 3 جمعہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اس کے دل پر مہر، اور جس کے دل پہ مہر لگ گئی پھر معاملہ اس کا ختم۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جمعہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ جمعہ کی جو مسلمانوں کی آبادی ہے، آبادی کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے مسلمان ایسے جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے، جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، ایک بڑی تعداد۔ اور اس کا اندازہ آپ کو اگر لگانا ہے تو رمضان میں دیکھیں، ہر مسجدیں بھری رہتی ہیں، اتنی بڑی تعداد، لیکن رمضان جب گزر جاتا ہے، رمضان کے بعد اتنی بڑی تعداد نظر نہیں آتی۔ تو اس بات کو ماننا پڑے گا کہ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت، بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو جمعہ بھی نہیں پڑھ پاتے، کاروبار کی وجہ سے، سفر یا کسی اور کی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے۔ تو جمعہ کی نماز جمعہ کے دن اللہ نے رکھا ہے، اور اس کے بھی کچھ آداب آپ نے سکھائے ہیں۔ پہلی چیز یہ، پہلا ادب یہ ہے کہ جمعہ کے دن آدمی صاف ستھرا کپڑا پہنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ ایک خاص لباس رکھے ہوئے تھے، جمعہ کی نماز کے لیے پہنتے، یا کوئی وفد آتا تو اس کے استقبال کے لیے پہنتے تھے۔ تو بلکہ غسل کو ضروری قرار دیا، اور اس لیے بھی کہ لوگ کاروبار کرتے تھے، کاروبار کرنے کی وجہ سے کپڑے میں پسینہ آ جاتا، گندگی، بدبو آتی، تو نماز میں آتے دوسروں کو تکلیف ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، جمعہ کے دن غسل کریں، غسل کریں، اچھا لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، اور جمعہ کے لیے پہلے آنے کی کوشش کریں، جمعہ میں جلدی آنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث آپ نے بیان فرمایا کہ جمعہ میں جو سب سے پہلے آتا ہے اسے اونٹ کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، یعنی اونٹ کا صدقہ کرنے کا جو ثواب ہے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد جو آئے گائے کا ثواب، پھر اس کے بعد جو آئے بکری کا ثواب، پھر اس کے بعد جو آئے مرغے کا ثواب، پھر اس کے بعد جو آئے انڈے کا ثواب، یعنی انڈے کے صدقے کا جو ثواب ہوتا ہے اسے دیا جاتا ہے۔ بھئی جمعہ پڑھنا ہی ہے، ذرا پہلے آ جاؤ، یہ ثواب، اتنا بڑا ثواب، اتنی بڑی نیکی۔ آج ہر انسان قربانی آسانی سے نہیں کر سکتا، اونٹ کی قربانی نہیں کر سکتا، گائے ذبح نہیں کر سکتا۔ بھئی آپ کو کچھ خرچہ نہیں کرنا ہے، نماز تو پڑھنا ہے، پڑھتے بھی ہو، ذرا پہلے آ جاؤ، پہلے آ جاؤ، اللہ کا دربار کھلا ہوا ہے، نیکیاں بٹ رہی ہیں، اتنی بڑی بڑی نیکیاں، توفیق نہیں ملتی، توفیق نہیں ملتی۔ تو پہلے آئے۔ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ فرشتے باقاعدہ نوٹ کرتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں
یہاں تک کہ خطیب ممبر پر چڑھ جاتا، اذان شروع ہو جاتی، رجسٹر بند ہو جاتا۔ اللہ کی پناہ، جمعہ میں جتنے لوگ حاضر ہوتے ہیں اکثریت آپ دیکھیں اذان سے پہلے چند لوگ ہوں گے، باقی 80% جو آتے ہیں ہر جمعہ میں وہ رجسٹر بند ہونے کے بعد آتے ہیں۔ یعنی کتنی عظیم محرومی ہمارے لیے، کتنی بڑی محرومی کی بات کہ اکثر 80% مسلمان رجسٹر بند ہونے کے بعد وہ آتے ہیں۔ آپ دیکھیں، میں ہر جمعہ کو دیکھتا ہوں، چند لوگ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ جمعہ نماز پڑھ کے باہر دیکھیں تو پوری مسجد بھری رہتی ہے، ایک بڑی تعداد مسلمان، اور سب بعد میں آنے والے۔ تو ادب یہ ہے کہ نماز کے لیے پہلے آیا جائے۔ اسی طریقے سے جب نماز کے لیے آئیں تو امام سے قریب ہو کر بیٹھیں۔ سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وَدْنُوا مِنَ الْإِمَامِ، کہ امام سے قریب ہو کر بیٹھو، امام سے قریب ہو کر بیٹھو، پہلے آؤ، امام سے قریب ہو کر بیٹھو۔ اور آپ نے جو آگے بیان فرمایا فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتَّى يُؤَخَّرَ الْجَنَّةَ وَإِن دَخَلَهَا، رواہ ابو داؤد۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ آدمی پیچھے بیٹھتا ہے، لگاتار پیچھے بیٹھتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ جنت میں گیا بھی تو پیچھے ہوگا۔ وَدْنُوا مِنَ الْإِمَامِ، امام سے قریب بیٹھو۔ آدمی لگاتار اگر پیچھے بیٹھتا ہے، پیچھے رہتا ہے، نبی نے فرمایا اگر وہ جنت میں گیا بھی تو پیچھے بیٹھے گا۔ اور جنت میں آگے لوگ کون ہوں گے؟ انبیاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، ہے نا، صالحین ہوں گے، صدیقین، اچھے نیک لوگ ہوں گے، اور یہ انسان اگر گیا بھی تو پیچھے ہوگا۔ ذرا وقت دے، پہلے آ جائیں، پہلے آ جائیں، اتنا بڑا ثواب، اتنی بڑی نیکی۔ اور یہ ادب بھی سکھایا گیا کہ آؤ تو آگے پہلے بیٹھو، جو بھی آئے آگے، پھر اس کے بعد جو آئے وہ بیٹھے، پھر اس کے بعد جو آئے وہ بیٹھے۔ یہ ادب سکھایا گیا، یہ ادب سکھایا گیا۔ کتنے لوگ بیچارے پہلے بھی آتے ہیں تو پیچھے بیٹھتے ہیں، پیچھے بیٹھتے ہیں، پوری جگہ خالی رہتی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے جمعہ کی نماز میں، ایک صاحب آئے اور لوگوں کو فلانگتے ہوئے آگے آنے لگے۔ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ وہیں، آپ نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، دوسروں کو تکلیف مت دو۔ ادب یہ بھی سکھایا گیا کہ بھائی دوسروں کو تکلیف نہ دی جائے۔ اب ظاہر ہے آگے کی پوری جگہیں خالی ہیں، وہ بیچارہ بعد میں آئے گا، کیا کرے گا؟ فلان کے آئے گا، سبب ہم بن رہے ہیں، ہم سبب بن رہے ہیں۔ تو یہ ادب سکھایا گیا کہ پہلے آگے بیٹھیں، پھر اس کے بعد یہ ترتیب، اور اس میں فضیلت بھی رکھی گئی، اس میں فضیلت بھی رکھی گئی، لیکن اس کا خیال ہم سے نہیں ہو پاتا۔ اسی طریقے سے خطبے کو غور سے سنا جائے۔ جمعہ کی نماز سے پہلے جو خطبہ جو مشروع قرار دیا گیا اس کو غور سے سنا جائے، اور اتنا غور سے سنا جائے کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ خطبے کے درمیان اگر کوئی کنکری سے کھیلنے لگا، ہاتھ کہیں اور مشغول، دماغ کہیں اور، تو یہ لغو کام ہے، یہ فضول کام ہے، یہ لغو کام ہے، نبی نے اس سے منع کیا ہے۔ کتنے لوگ خطبہ ہو رہا ہے وہ موبائل پہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، کتنے لوگ پیر کے انگوٹھے سے کھیلتے رہتے ہیں، کتنے لوگ چٹائی میں کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، قالین میں کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ بے اللہ کے نبی نے یہ ادب سکھایا کہ جب اللہ کی بات ہو رہی ہو، دین کی بات ہو رہی ہو، قرآن اور حدیث کی بات ہو رہی ہو، غور سے سنیں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، ایمان میں اضافہ کریں۔ یہاں تک ادب سکھایا گیا۔ اور خطبہ غور سے سننے کی اہمیت آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی شرارت بھی کر رہا ہو تو آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ چپ رہو، چپ رہو، یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا اہم ہے یہ خطبہ، کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اور آپ بتائیں ایک انسان جو پہلے آ رہا ہے، خطبہ سن رہا ہے، لیکن ہاتھوں سے یا کسی چیز سے کھیل رہا ہے، نبی نے اس سے منع کیا، خطبہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، اس کا اثر زیادہ نہیں ہوگا۔ تو جو مسلمان پیچھے رہتے ہیں، خطبہ سنتے ہی نہیں ہیں یا لیٹ آتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہا جائے؟
بھائی جو پہلے آیا آگے بیٹھا ہے وہ خطبے پر دھیان نہیں دے رہا ہے، کچھ کچھ سن رہا ہے، کھیل رہا ہے، نبی نے اس سے منع کیا۔ اور جو شخص مسلسل پیچھے رہے، خطبہ سنے ہی نہ، یا اخیر میں دیکھے بس 5 منٹ باقی ہے دوڑ کر آ جائے، اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ تو یہ خطبہ یہ واجب ہے، سننا چاہیے، ضروری ہے، اور غور سے سننا چاہیے، غور سے سننا چاہیے۔ اسی طریقے سے تحیت المسجد کا معاملہ ہے کہ جب ہم جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں آئیں تو 2 رکعت پڑھیں۔ پہلے آئے ہیں تو 2 رکعت کر کے ہم جتنا پڑھ سکتے ہیں ہم کو پڑھنا چاہیے، لیکن اگر ہم آئے ہیں وقت نہیں ہے تو کم از کم 2 رکعت پڑھ کے بیٹھیں۔ یہاں تک کہ آپ آئے ہیں، خطبہ چالو ہے، پھر بھی آپ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، ایک صاحب آئے، وہ بیٹھ گئے، نبی نے کہا کھڑی ہوئی اور 2 رکعت پڑھ کے پھر بیٹھے۔ تو تحیت المسجد جمعہ کے دن یہ ہم کو پڑھنا ہے، اور جمعہ کی نماز کے بعد، جمعہ کی نماز 2 رکعت، پھر اس کے بعد بھی آپ کو 4 رکعت سنتیں پڑھنی۔ بعض روایتوں میں 2 اور بعض میں 4 کا تذکرہ ملتا ہے۔ علماء نے یہ تطبیق لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت مسجد میں پڑھتے تھے اور 2 رکعت جا کر اپنے گھر پر پڑھتے تھے۔ تو یہ جو جمعہ کا دن ہے یہ ایک عظیم شعیرے کے اظہار کے لیے بھی ہے کہ سارے مسلمان ایک جگہ ایک ساتھ جمع ہوں، لوگوں سے ملاقات ہو، ایمان میں اضافہ ہو، دیکھ کر خوشی ہو، ایک ساتھ سارے لوگ جمع ہوں۔ اور جمعہ کی نماز میں عورتوں کو بھی آنا چاہیے، جمعہ کی نماز میں عورتوں کو بھی آنا چاہیے، خیر کی باتیں ان کو بھی سننی چاہیے۔ دیکھیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب قرآن کی بات کی جاتی ہے، نبی کی بات کی جاتی ہے، تو اس سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی لیے کثرت کے ساتھ نصیحت کی بات کی گئی کہ لوگوں کو نصیحت کی جائے، اس لیے کہ یہ نصیحت اہل ایمان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ آپ بتائیں کیا عورتوں کو نصیحت کی ضرورت نہیں ہے؟ ان کو دین کی باتیں سننے کی ضرورت نہیں ہے؟ مرد حضرات تو پروگرام میں باہر کہیں نہ کہیں سنتے بھی رہتے ہیں، عورتوں کو تو موقع بھی نہیں ملتا ہے۔ یہ جمعہ کا اچھا موقع ہے کہ آئیں، وہ بھی کچھ سیکھ لیں، کچھ جان لیں، اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، جو دین کی بنیادی تعلیمات ہے جان لیں۔ ان پر بھی اگر دروازہ آپ بند کر دیں وہ کیا کریں گے؟ کتنی خواتین ایسی ہیں اللہ کی پناہ، وہ اس دنیا سے چلی گئیں لیکن صحیح سے اسلام کا تعارف نہیں لے سکی۔ کتنی خواتین جو بوڑھی ہو کر دنیا سے چلی گئیں، دین کی بنیادی تعلیمات نہیں معلوم، موقع ہی نہیں ملا سیکھنے کا، سننے کا، سمجھنے کا۔ اور جو یہ جمعہ کا خطبہ رکھا گیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جمعہ کا خطبہ سن کر اچھا خاصا ان کے پاس نالج ہو جاتا ہے، علم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے کہ ہفتے میں ایک دن لوگوں کو جمع کیا جائے، ان کو نصیحت کی جائے، یاد دہانی، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں جو ہوتی ہیں وہ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ کتنے لوگ مسلسل سن کر اچھا خاصا نالج ان کے پاس ہو جاتا ہے۔ یہ خواتین کو تو اور زیادہ ضرورت ہے، بچوں کی تربیت کرنی ہے، گھر کے سسٹم کو چلانا ہے، اور خاص طور سے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو تعلیم دینی ہے، ان کو سکھانا ہے، پڑھانا ہے۔ جب ان کو خود قرآن نہیں آئے گا، دین کی بیسک تعلیم نہیں معلوم، نماز کا طریقہ نہیں معلوم، وہ کیسے اتنے بڑے فریضے کو انجام دیں گے؟ تو خواتین کے لیے بھی جمعہ کی نماز کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ خواتین پر جمعہ فرض نہیں ہے، نابالغ چھوٹا بچہ، اسی طریقے سے کوئی بیمار ہو، اسی طریقے سے خواتین ہیں، غلام ہیں، مسافر ہیں، ان لوگوں پر جمعہ نہیں ہے۔ لیکن خاتون اگر آنا چاہے، پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے۔ اور ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سی خواتین کو یہ مسئلہ نہیں معلوم ہوتا کہ اگر وہ مسجد میں جمعہ کے لیے نہیں آ سکیں، گھر میں پڑھ رہی ہیں، تو ان کو جمعہ نہیں پڑھنا ہے، ان کو ظہر پڑھنا ہے،
کتنی خواتین کو میں نے دیکھا مسلسل کئی سالوں سے یہ غلطی کئی سالوں سے، کہ وہ گھر پہ پڑھ رہی ہیں اور 2 رکعت پڑھ رہی ہیں، جمعہ پڑھ رہی ہیں۔ نہیں، جو مسجد میں نہیں آ سکے، جمعہ کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا نہ کر سکے، اس کے لیے جمعہ نہیں، اس کے لیے ظہر ہے۔ ایسی خواتین گھروں پر 2 رکعت ظہر کے جو ہے 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ اور صرف خواتین ہی نہیں، ہم میں سے بھی اگر کسی کی جمعہ کی نماز چھوٹ جائے، ایسے موقع سے آئے، سلام پھیر دیا گیا، تو مسجد میں بھی اگر وہ پڑھے گا تو جمعہ کی نہیں بلکہ ظہر کی نماز پڑھے گا، 4 رکعت ظہر کی نماز۔ اسی طریقے سے ایک اور غلط فہمی کہ دیکھیے جمعہ کے دن آپ کو خصوصیت کے ساتھ روزہ نہیں رکھنا ہے۔ جمعہ کے دن خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھنے سے نبی نے منع کیا ہے، اور نہ ہی جمعرات کی رات خصوصیت کے ساتھ آپ کو تہجد پڑھنا ہے، نہیں پڑھنا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ کی عادت ہے تہجد پڑھنے کی لگاتار، پھر جمعرات کی رات بھی آئے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مسلسل روزہ رکھ رہے ہیں، جمعہ بھی آئے رکھ سکتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے جو سببی روزے ہیں، جیسے عرفہ کا روزہ جمعہ کے دن پڑ جائے، یا کوئی اور روزہ جو مستحب ہے، سنت ہے، وہ جمعہ کے دن پڑ جائے تو آپ رکھ سکتے ہیں، وہ الگ بات۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ آپ جمعہ کے دن روزہ رکھیں، ایسا نہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور خاص بات جو لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہے، وہ یہ کہ اگر جمعہ کے دن کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ فتنے قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ کہ اس سلسلے میں جو روایتیں ہیں وہ روایتیں صحیح نہیں ہیں۔ جمعہ کے دن اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو فتنے قبر سے جو محفوظ والی بات ہے، اس سلسلے میں جو روایتیں ہیں وہ روایتیں صحیح نہیں ہیں۔ تو جمعہ کا دن یہ تمام دنوں میں سب سے افضل دن ہے، اور کئی لحاظ سے یہ اہمیت کا حامل ہے، اس کے فضائل ہیں مسلسل، اور اس دن کئی ایک اعمال کو مشروع قرار دیا گیا، کئی ایک اعمال کو۔ تو یہ جمعہ کا دن اس لیے نہیں آتا کہ بس شیڈول میں ہے، آتا اور چلا جاتا، نہیں۔ یا خاص طور سے غلف کنٹریز میں جمعہ کو چھٹی ہوتی ہے، یا ہمارے ہندوستان میں بھی بہت سے علاقوں میں جمعہ کو چھٹی ہوتی ہے، یہ چھٹی کا دن نہیں ہے۔ یہ شیڈول میں نہیں کہ مطلب بس شیڈول میں ہے تو آیا چلے گیا، نہیں۔ یہ افضل ایام، افضل ایام، تمام ایام میں جو سب سے افضل دن، 7 دنوں میں یہ جمعہ کا دن ہے، یہ افضل دن ہے۔ یہ آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آتا ہے، یہ اس لیے آتا ہے تاکہ آپ کو ایک جگہ جمع کر کے نصیحت کی جائے، یہ اس لیے آتا ہے تاکہ اللہ نے اس میں جو اعمال رکھے ہیں ان کو انجام دے کر آپ ثواب حاصل کر سکیں، اللہ کا تقرب حاصل کر سکیں۔ تو کئی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ جمعہ کا دن یہ اہمیت کا حامل ہے، اس کی اہمیت کا خیال ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جمعہ آئے بس چلا جائے، جمعہ آ رہا ہے اور چلا جا رہا ہے۔ خاص طور سے یہ درود کا معاملہ ہے، ہم لوگ درود نہیں پڑھ پاتے ہیں، بلکہ درود تو جانے دیں، دیگر اعمال تو جانے دیں، کیونکہ بچپن سے ہم جب سے پیدا ہوئے دیکھتے ہیں کہ جمعہ کے دن لوگ نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، تو بس ہم بھی آ جاتے ہیں، بھئی جمعہ بھی اگر ہم پڑھتے ہیں تو جمعہ کا بھی حق ادا نہیں کرتے کہ نہا کے اچھا کپڑا پہن کے خوشبو لگا کے پہلے آئیں، وقت پر آئیں، خطبہ سنیں، اس کا بھی تو اہتمام نہیں ہو پاتا۔ ہر مسجد کا تقریباً معاملہ ہے کہ 70-80% مسلمان جو جمعہ میں آتے ہیں وہ بعد میں آتے ہیں، تاخیر سے آتے ہیں۔ ہم اپنی مسجد کا جائزہ لیں، یہاں کی بات نہیں کرتا ہوں، کہ دیکھیے جمعہ کے لیے جب کھڑا ہوا بس یہاں تک لوگ تھے، اور جب خطبہ ختم ہوتا ہے، نماز ختم ہوتی ہے، ادھر نیچے باہر سب فل۔ اور یہ صرف ایک جمعہ کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہر جمعہ کا معاملہ ہے۔ دیکھیے کیسا ہے کہ اگر ایک انسان کے یہاں کوتاہی ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، اگر پورا سماج اس کوتاہی کا شکار ہو کیا کریں گے؟ ہمارے بچے کیا سبق لیں گے؟ ہم معاشرے کو کون سا رخ دینا چاہتے ہیں؟ کہاں سماج کو لے جانا چاہتے ہیں؟ پورا کا پورا سماج اگر اس کوتاہی کا شکار ہو، اور ظاہر ہے جب سارے لوگ گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پورا سماج جب کوتاہیوں کا شکار ہوتا ہے، زیادتیوں کا شکار ہوتا ہے، تو اللہ کا عذاب سب پر آتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جمعہ کی عظمت کو ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن جو خاص اعمال ہیں
اللہ ان کے اہتمام کی توفیق دے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان آداب کا لحاظ رکھنے کی اللہ توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ نبی کی محبت کو ہمارے دلوں میں بٹھا دے، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات اور آپ کی شریعت اور آپ کی جو عظمت ہے اللہ اس کو ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں مومن مسلمان ہو جائیں، صحیح معنوں میں ایک مسلمان کی جو زندگی ہونی چاہیے، گھر باہر کاروبار ہر لحاظ سے، اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں مسلمان بنا، صحیح معنوں میں۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رہے تب تک اسلام پر رہیں، اور جب ہماری موت ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔